بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد محبوب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالم سپیکس۔ ہمارے آج کے مختصر پروگرام کا موضوع ہے نظام کائنات میں ترتیب کا عمل دخل۔ کوئی بھی مشن، کوئی بھی کام جسے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہو، اسے سر انجام دینے کے لیے جو پہلا قدم ہے، جو پہلا فعل ہے، وہ ہے ترتیب۔ ہر وہ کام جو بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا ہو، اس میں ترتیب کا بہت عمل دخل ہے، اور وہ کام جس میں ترتیب کا عمل دخل نہ ہو وہ ہمیشہ ہی پایہ تکمیل تک پہنچنے سے قاصر رہتا ہے۔ ہم اگر اپنے ارد گرد کے ماحول کا مشاہدہ کریں، نظر دوڑائیں، تو ہمیں ایسے بااصول لوگ ضرور نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اپنے نظام کو مرتب کیا ہوا ہوتا ہے، ایک ترتیب دی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ جی آج جو ہے ہم نے پہلے فلاں کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد فلاں کام کرنا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو نظام کائنات ہے، اس کو بھی اس کے چلانے والے نے ایک ترتیب دے رکھی ہے۔ اگر ہم نظام فلکی کے حوالے سے بات کریں تو یہ جو سورج اور چاند ہے، ان کے بھی طلوع و غروب ہونے کی ایک ترتیب ہے۔ موسمی حالات کے حوالے سے بات کریں تو ہر موسم کی ایک ترتیب ہے۔ زراعت کے حوالے سے بات کریں تو مختلف فصلوں کے اگنے کی مختلف ترتیب ہے۔ اگر ہم انسانی معاملات یا انسانی مشغولات کے حوالے سے بات کریں تو اس بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرہ کو چلانے کے لیے ایک ترتیب دے رکھی ہے کہ کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی ملکی حدود کی حفاظت کرتا ہے، کوئی جانوروں کو سنبھالتا ہے، تو کوئی اسلامی حدود کی حفاظت کرنے میں مشغول ہے۔ اور انہی مشغولات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مخفی رستے رکھے ہیں جو انسان کو اس کے رزق کی طرف لے جاتے ہیں، جو انسان کو اس کے رزق تک پہنچاتے ہیں۔ اور انہی معاملات میں انسان کے آپس کے لین دین اور نظام کائنات جو ہے وہ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ یوں تو ہم ہر بات قدرت پر ڈال دیتے ہیں، تقدیر پر ڈال دیتے ہیں، لیکن تقدیر بھی یہ کہتی ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، صحیح رستے کا چناؤ کرو گے تو فلاح پاؤ گے، اگر غلط رستے پر جاؤ گے تو نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا، وہ نقصان پھر چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ دنیاوی معاملات سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو انسان کا اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے جانا بھی ترتیب پر مشتمل ہے۔ دیکھیے کہ انسان ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا پیدا ہونے کے بعد اس کا بچپن، پھر اس کا لڑکپن، پھر اس کی جوانی، پھر جوانی کے بعد وہ بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اور پھر وقت معین آنے پر اس کی جو روح ہوتی ہے وہ قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اور اس کے مرنے کے بعد بھی جو عوامل ہیں وہ بھی ترتیب پر مشتمل ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اسے غسل دیا جاتا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ یعنی کہ انسان کا پیدا ہونا بھی ترتیب پر مشتمل ہے، اور انسان کا مرنا اور اس کے مرنے کے بعد کے جو عوامل ہیں وہ بھی ترتیب پر مشتمل ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو پیدا ہونے کے بعد اور مرنے سے پہلے والا جو درمیان والا عرصہ ہے، اس کو اگر ہم مرتب کر لیں، ترتیب کے ساتھ گزاریں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو دنیاوی معاملات میں بھی اور اخروی معاملات میں بھی اپنی زندگی کو ایک کامیاب ترین زندگی بنا سکتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہمارا آج کا یہ مختصر پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام۔